رکھا جب نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تب میں نے بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھیں۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ اوپر آتا، مجھے دھوپ بالکل نہ لگتی تھی۔ اگر میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے جاتی، راستے کے سب پیڑ جھک جاتے جیسے مجھے سلام کرنے لگے ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو پانی خود بخود اوپر آنے لگتا، بالکل منڈیر تک اوپر پہنچ جاتا۔ میں ہاتھوں سے بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے روک دیتی، وہ کہتی، اے آمنہ کچھ دیر یہاں کھڑی رہو، ورنہ پانی فوراً پھر نیچے چلا جائے گا اور پانی بھرنے میں ہمیں مشکل ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں عورتوں سے سن چکی تھی کہ اکثر جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں سخت درد، کبھی بخار، بار بار الٹی، کبھی چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ مجھے 9 مہینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سر میں درد بھی مجھے کبھی محسوس نہ ہوا۔ اس طرح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب آتے۔ وہ فرماتی ہیں، جب رات کو سوتی تو خواب دکھائی دیتا، میرے جسم کے اندر سے نور نکلا ہے اور اس نور نے دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی عام بچہ نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کوئی خاص انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دعا کرنے کعبہ پر جاتے اکثر روتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ دنیا میں نہیں رہا، اب اس کی نسل باقی فرمانا اور اس بچے کی حفاظت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچا انتظار کرتے اپنے بھائی عبداللہ کے بچے کا۔ یہودیوں کی کتب میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی دنیا میں آئیں گے تو آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تو آسمان پر وہ لال ستارہ نکل آیا۔ فوراً یہودیوں میں ہلچل مچ گئی، ان کے عالموں نے سب کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر ستارہ نکلا ہے، آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے، مدینے میں جاؤ معلوم کرو۔ یہودی فوراً مدینے گئے، وہاں پوچھا، بہت سی عورتیں حمل سے تھیں مگر ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، سب کے کئی مہینے باقی تھے، کسی کے 4 تو کسی کے 2۔ یہودی واپس آ کر کہنے لگے، مدینے میں ایسا کوئی بچہ فی الحال پیدا ہونے والا نہیں۔ ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ چلو، وہاں دیکھو کیا صورتحال ہے۔ یہودی مکہ پہنچے اور پوچھا، یہاں کس کس کے گھر پیدائش متوقع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچہ متوقع ہے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ وہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، ایسا کوئی بچہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبداللہ کا بیٹا ہونے والا ہے، چند مہینے پہلے ہی عبداللہ وفات پا چکے ہیں۔ یہودیوں کی ہائے نکل گئی، کہنے لگے، افسوس، نبوت ہم یہودیوں سے نکل کر مکہ پہنچ گئی ہے۔ وہ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ آسمان، زمین، چرند پرند، ہر مخلوق منتظر تھی اس دن کی۔ آج وہ بچہ دنیا میں آنے والا ہے جس کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا شاید یہ دنیا وجود میں نہ ہوتی۔ آج وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کے لیے چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ آج وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کے لیے سورج رک گیا اور ڈوبنے نہ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ میرے حبیب نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ابھی ڈوبنا نہیں ہے۔ آج وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام ان کی ساری زندگی میں 26,000 بار تشریف لائے تھے۔
رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید آج بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ انہوں نے عبدالمطلب کو خبر دی، جنہوں نے دائی شفا کو ساتھ رہنے کو کہا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس رات غربت کا یہ حال تھا کہ چراغ جلانے کا تیل بھی نہیں تھا۔ اتنی غربت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عبدالمطلب اور ان کے سب بیٹے باہر بیٹھے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو فوراً علاج کیا جائے۔ پوری رات کوئی سو نہ پایا۔ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ سحری کا وقت قریب آیا۔ حضرت آمنہ کو پھر درد اٹھا۔ انہوں نے دائی شفا کو بلایا۔ صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ پیدائش پر 3 عجیب باتیں ہوئیں جنہیں دیکھ کر شفا حیران رہ گئی۔ پہلی بات یہ کہ ناف ماں سے جڑی نہ تھی، دوسری بات گندگی بالکل نہ نکلی، اور تیسری بات ختنہ پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شفا گھبرا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور پھر زمین پر لٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب کام کیا، کروٹ بدل کر سجدہ کر لیا۔ پورے 15 منٹ تک سجدہ کرتے رہے، پھر سر اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دنیا کو بتایا کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، سب کو پیدا کرنے والا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کے تارے میرے اتنے قریب آ گئے ہیں جیسے میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ پھر بادل کا سایہ آیا اور اس میں میرا بچہ چھپ گیا، اور پھر آواز آئی، جبرائیل آؤ، اس بچے کو دنیا گھماؤ، سب نبیوں کی خوبیاں عطا کرو، یوسف کی خوبصورتی عطا کرو، ایوب کا صبر عطا کرو، ابراہیم کی دوستی عطا کرو، داؤد کی میٹھی زبان۔ پھر بچہ واپس گود میں آ گیا۔ صبح ہونے کو تھی۔ شفا نے عبدالمطلب کو خوشخبری دی، اے عبدالمطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ وہ خوشی سے رو پڑے، جلدی جلدی پوتے کو لے کر آئے۔ سب نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ کہ سب حیران رہ گئے۔ چچا خوشی سے جھوم اٹھے۔ ابو لہب کو ان کی باندی صوبیہ نے خبر دی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ عبدالمطلب خوشی سے کعبہ کی طرف دوڑے، پوتے کو گود میں اٹھا لیا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو ہمیشہ سلامت رکھ اور بڑا انسان بنا۔ انہوں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جس کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ مکہ والے بولے، یہ عجیب نام ہے اور نیا بھی ہے۔ عبدالمطلب نے کہا، دیکھنا، ایک دن اس کی شان دنیا دیکھے گی۔ حضور بڑے ہوئے۔ ایک بار مدینے میں بیٹھے تھے کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے بچپن ہی سے پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیسے پتہ چلا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب آپ 2 مہینے کے تھے، ایک رات آپ چارپائی پر رو رہے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، جدھر آپ انگلی لے جاتے ہیں ادھر کو وہ جھک جاتا ہے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چچا، آپ سچ کہتے ہیں، بچپن میں چاند میرے کھلونے کی طرح تھا، کیونکہ ماں کے پاس کھلونے نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو خوش کر اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے دے۔ اس دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، دنیا کے سب بت زمین پر اوندھے منہ گر گئے۔ ایران میں ایک آگ جو 1000 سالوں سے نہ بجھی تھی، اسی وقت بجھ گئی۔ بادشاہ کے محل کی 14 کنکریں جو روشنیاں اس نے اپنی ہی شکل میں بنوائی تھیں، ٹوٹ گئیں۔ اگلے دن ایک یہودی مکہ آیا، اسے آسمانی نشانیاں نظر آئیں۔
اس نے پوچھا کہ کس کے ہاں بچہ ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، صرف وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے۔ وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، مہر نبوت دیکھی، رونے لگا، کہا افسوس، آج یہودیوں سے نبوت نکل گئی اور مکہ میں آ گئی، اب یہودیوں کی بربادی قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال، نواسہ بھی بے مثال، سبحان اللہ۔